السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے بھائی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ عورت بچہ جنے اور پھر اس کے دودھ کے پیسے خاوند سے طلب کرے کہ میں دودھ پلاؤں گی تو اس کے اتنے پیسے لوں گی۔ اس کے بارے میں دیکھے، اسلام کے مطابق ہم نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو جو پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق آپ کو رہنا پڑے گا، نہیں تو عدالتیں سزا دے دیں گی اگر آپ اپنے ملک کا قانون توڑیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، اگر آدمی طلاق بھی دے دے تو پھر بھی اس بچے کا دودھ کا خرچہ اس کو دینا پڑے گا۔ بالغ ہونے تک اس کے اخراجات دینے پڑیں گے۔ پہلے دودھ کے پیسے دے گا، پھر وہ تعلیم حاصل کرے گا تو اسکول کا فیس اور خرچے وغیرہ دینا پڑے گا۔ جب جوان ہو جائے تو پھر بھی وہ عدالت میں اگر کہے کہ میں بچہ اپنا واپس لینا چاہتا ہوں تو پھر بھی بچے سے پوچھتے ہیں کہ تو اپنے باپ کے پاس جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ اگر بچہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، خرچہ ختم۔ اگر وہ کہے کہ نہیں میں اپنی ماں کے پاس ہی رہوں گا تو پھر اس کی شادی کا خرچہ بھی باپ کو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد باپ بری ذمہ ہو جائے گا۔ اب بچہ جانے اس کے، کیونکہ وہ بالغ ہو گیا، شادی بھی ہو گئی ہے۔ لڑکی ہے جب بھی اسی طرح ہے، لڑکا ہے جب بھی اسی طرح ہے۔ اور اپنے قانون کے مطابق اگر عورت اس نے طلاق نہیں لی، اپنے خاوند کے پاس ہی رہتی ہے، تو پھر اگر جیب خرچ اس نے لکھ کر دیا تھا نکاح کے وقت، پھر تو وہ دینا پڑے گا اس کو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نا ایسے وعدے نہ کرو جو تم وفا نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ جیب خرچ دے نہیں سکتا تھا تو اس ٹائم اس نے لکھ کر کیوں دیا؟ اگر لکھ کر دیا ہوا نہیں ہے تو پھر عورت مطالبہ نہیں کر سکتی، کرے گی بھی تو عدالت اس کی نہیں سنے گی۔ وہ آدمی کے حق میں فیصلہ ہوگا کہ اس نے جیب خرچ نہیں لکھ کر دیا ہوا، اور باقی رہ گیا نان نفقے کا خرچہ تو وہ دینا پڑے گا۔ اگر اس میں تنگی کرے گا یا مار پیٹ کرے گا تو پھر پولیس اس کو پکڑ کر لے جائے گی۔ اگر وہ 15 پر فون کرے گی تو آدمی کی وہ طبیعت بالکل سیٹ کریں گے اور اس کی حق رسی کریں گے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کہ جو آدمی اپنی بیوی بچے کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا، اس کو رہنے سہنے کی سہولت نہیں دے سکتا، اس کے کھانے پینے کا، روٹی کپڑے کا، علاج معالجے کا تمام اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، تو سرکار نے فرمایا وہ ایسا جو آدمی ہے وہ شادی نہ کرے، وہ پھر روزے رکھے کہ اس کو نفسانیت تنگ نہ کرے، وہ روزے رکھے اور نفس پر کنٹرول حاصل کرے۔ تو جو اخراجات کر سکتا ہے اسلام کے مطابق پھر وہ شادی کرے۔ تو اس کے لیے ہے کہ وہ اگر انصاف رکھ سکتا ہے تو وہ 2 3 3 4 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اگر 2 3 4 کا خرچہ اور جسمانی طور پر حقوق ادا نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایک ہی کافی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک کا بھی خرچہ نہیں دے سکتا، اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتا، تو پھر ایک بھی ضروری نہیں ہے وہ شادی نہ کرے اور روزے رکھے۔ اگر نفسانیت اس کو پریشان کرے تو روزے رکھے۔ تو اس طرح میرا بھائی ہمارے جو ہے یہ ملا جلا اسلام ہے۔ کچھ تاجیرات ہند، اب تاجیرات پاکستان، کچھ اس کے قانون ہیں، کچھ اسلامی قانون ہیں۔ تو اس طرح آپ کو اپنے ملک کے قانون کے مطابق رہنا پڑے گا۔ تو یہ خرچہ وغیرہ اگر گھر میں رہتی ہے عورت تو اس کو خوش رکھو، سارا خرچہ دو تو وہ خود ہی نہیں طلب کرے گی، اور اگر طلب کرتی ہے اور آپ نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ 10,000 ماہانہ جیب خرچ میں دوں گا تو وہ پھر ضرور دیں۔ اگر لکھ کر نہیں دیا ہوا تو پھر حکومت عدالت آپ کو مجبور نہیں کرے گی، آپ اس کا کھانے پینے کا خرچہ دیں، اخلاق سے رہیں، بد اخلاقی نہیں کر سکتے۔ مار پیٹ اگر کریں گے تو پھر بھی آپ کو پولیس پکڑ کر لے جائے گی اگر اس نے اطلاع کر دی۔ تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کوئی چیز مبہم رہ گئی ہو تو دوبارہ ارشاد فرما دینا، میں پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ رسول سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔